میں آپ کے اس اخلاص سے اور آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی دوستوں کے ساتھ اپنی مسلمان بھائیوں کے ساتھ اور دین کے لیے جمع ہونے کا آپ کے اندر جو کچھ دیکھا، خصوصاً اہل پشاور اور اس کی مضافات مردان وغیرہ سارا آس پاس کے جتنا علاقہ ہے، اس کی کوششوں کو دیکھ کر بڑا دل خوش ہوا کہ الحمدللہ مسلمانوں کا اندر بہت لوگ ایسے ہیں کہ وہ دین کی تڑپ رکھتے ہیں اور ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کی اس تڑپ اور محبت کو اور بڑھائے۔ میرے معزز محترم مسلمان بھائیوں، یہ مجمع معمولی مجمع نہیں ہے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں علماء ہے، طلباء ہے اور مشائخ ہے، مفتیان، بڑی بڑی مفتیان ہیں، اور اتنے اللہ کا جمع ہونا یہ بہت بڑی اللہ تعالی جل جلالہ کا مہربانی ہے اور فضل و کرم ہے آپ لوگوں پر۔ یہ جگہ آپ کو معلوم تھا کہ ایک سنسان جگہ تھی، میرے خیال میں کوئی یہاں ایک آس پاس ایک مل تو تھا، مل جس چیز کا مل تھا، آپ کیا مل کہتے ہیں، مل کہتے ہیں اس کو، دکر خانہ سے بھی تو اس باقی یہاں علاقہ سنسان تھا، لیکن اس سنسان بیابان پر کچھ محنت ہو گئی اور ایک دینی کاشتکار نے یہاں محنت کی۔ ایک لوگ باغ لگاتے ہیں وہ بھی باغبان ہے، ایک فصل لگاتے ہیں وہ بھی کاشتکار ہے، کاشت کرتا ہے، اور ایک شخص نے یہاں ایمانی کاشت شروع کر دی۔ تو اس کے جس وقت ہم اس کو شروع کر رہے تھے تو میرے خیال میں سن 2000 میں تو کربوغ شریف کا مرکز شروع ہوا تھا، 2010 میں مالیار نے کوشش کی ایمانی کاشت کہ لوگوں کے دلوں میں ایمان پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک بہت بڑی مسجد بن گئی، اور اس میں آج مجھے تعداد تو نہیں بتا سکتا کہ جھوٹا نہ ہو جاؤں، میری عادت بھی نہیں ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس جگہ کو آباد کیا، بیابان صاف ہوا،
اور بڑی اس جہاں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اپنے ایک گھر بنایا، مسجد بنایا، اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہوا سب کچھ۔ اب اگر یہ پوری مسجد اس طرح بن جاتی جس طرح آپ دیکھ رہے ہو، یا اس سے بھی زیادہ بڑی ہو، لیکن اس یہاں کوئی آدمی نہ ہوتا تو اس مسجد کا کوئی فائدہ تھا؟ ایک عبث کام ہوتا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک اتنی بڑی دنیا بنائی ہے، اگر اس کے اندر وہ مقصد نہ ہو جس کے لیے دنیا پیدا کی ہے تو اس دنیا کے کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے جس سوچنے والے نے بھی سوچا تو پکار اٹھا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ یا اللہ، میں نے آسمان و زمینوں میں دیکھا، تیری طاقتوں کو دل کی نگاہوں سے دیکھا، تیری حکمتوں کو دل سے نگاہوں کو دیکھا، تیرے اس منظم نظام کو اپنی دل کے آنکھوں سے دیکھا۔ اب مجھے پتہ چلا ما خلقت ھذا باطلا، کہ تو نے اس کو باطل نہیں بنایا ہے۔ اس دنیا میں اتنے عظیم لوگوں کو بسانا جو ہمیشہ 6 ارب 7 ارب 8 ارب 10 ارب لوگ ہوتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، اور یہ فضول ہو اور بنائی ہو انسان کے لیے، تو اگر انسان یہاں اپنی اس مقصد کو پورا نہ کرے تو خود انسان باطل ہو جاتا ہے، انسان عبث ہو جاتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے عبث دنیا نہیں بنائی ہے، اسی لیے اس طرح اگر آدمی نے اس دنیا میں کوئی ایک اللہ والا بھی نہ ہو تو دنیا کا وجود عبث ہو جائے گا اور دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ قیامت تب آ جائے گی کہ جب دنیا میں ایک آدمی بھی اس مقصد جس کے لیے دنیا سجائی گئی ہے، بنائی گئی ہے، وہ نہ رہے تو کیا ہوگا؟ دنیا درہم برہم ہو جائے گی۔ تو یہ ہمیں ایک بات سکھاتا ہے کہ بھائی آپ اپنے آپ کو مقصد انسان بناؤ، عبث انسان مت بناؤ۔ آج کل جو ہم فکر لے کر آئے ہیں، کبھی کبھی یہ دین کے لباس میں بری فکر ہو سکتی ہے۔ لباس دینی ہوگا لیکن اس دین کے لباس کے اندر، دینی لباس کے اندر اللہ نہیں ہوگا، اللہ کی محبت نہیں ہوگی، اللہ کا تعلق نہیں ہوگا۔ تو میں نے آپ کے سامنے چند آیات تلاوت کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں فرماتا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ زمینوں اور آسمانوں میں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جتنی بڑی کائنات تم کو نظر آ رہی ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے تمہاری خدمت میں لگائی ہے، پوری کائنات کو تمہاری خدمت میں لگائی ہے، جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے۔ پھر اس کائنات میں دیکھو، اس کی قوانین الٹپ نہیں ہے کہ جو زبان سے کہا وہ کہا،
جو کیا وہ کیا، ایسا نہیں ہے، پورا لگا بندہ نظام ہے، ایسا لگا بندہ نظام کہ اس سے زیادہ آدمی سوچ نہیں سکتا، دو دونے چار کی طرح، دو دونے چار کی طرح۔ آپ دیکھیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ایک اونٹ کو دیکھو، یہ ایک نظام کا حصہ ہے، اونٹ جو ہمارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ اونٹ کا جسم یا اس کی پاؤں کا جو ساخت ہے یا اس کا جو بیٹھنے اور اٹھنے کا طریقہ ہے یا اس کا جو گردن ہے وہ گدی کی طرح ہوتا تو تم اس اونٹ سے فائدہ اٹھا سکتے تھے؟ جس کام کے لیے گدھا بنایا گیا ہے اس کے وہ مناسب ہے، جس کام کے لیے اونٹ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح وجود بھی دیا ہے، اسی طرح اس کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، اور اسی طرح اس کی گردن بھی لمبی دی ہے کہ کائی پی کہاں سے پیے، بڑے بڑے درختوں سے کھائے، اور جب بیٹھے تو ایسے بیٹھے کہ اٹھنے میں اس کو خود اپنی پاؤں ہی ٹھیک بن جائے، اٹھ سکے، ورنہ اگر گدھے کی طرح بیٹھ جاتا تو آپ اس پر 8 من بار لے سکتا ہے اونٹ، وہ آپ اس کو کیسے اس پہ ڈالتے؟ اگر بیٹھے بیٹھے ڈالتے تو پھر اونٹ کو بھی ساتھ اٹھانا پڑتا تھا، اونٹ کو بھی اٹھاتے تھے اور ساتھ اس کی بار کو بھی اٹھاتے تھے، تو پوری گاؤں والے اس کی ایک اونٹ کی بار کرنے کے لیے، اس کو اٹھانے کے لیے روزانہ کی ترتیب میں آج جہاں اونٹ اٹھا رہا ہے، جہاں اونٹ اٹھایا جا رہا ہے، آ جاؤ عرضی بخو بلوا۔ لیکن اس کو اللہ تعالیٰ اس کی طریقے سے بنایا کہ وہ اٹھا سکتا ہے۔ اس طرح ایک ایک چیز پر آپ نظر کریں، کوئی چیز کے اندر کوئی معمولی فطور آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ہل تری من فطور، تم دیکھ رہے ہو آسمان و زمینوں میں، دیکھو کوئی خلل نظر آ رہا ہے؟ چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، تمہاری گاڑی ہے خود تو تم نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے تم کو، 1 سال کے بعد تم اس کی گریس تبدیل کرتے ہو، کبھی اس میں کیا کرتے ہو، کیا وہ موبائل تبدیل کرتے ہو، پیٹرول روزانہ ڈالتے جاتے ہو، آج کل پیٹرول کا وہ کیا ہڑتال ہے، تمہاری گاڑیاں بھی بند ہے، اور کبھی ٹائر جو ہے وہ سال کے بعد بدلنے پڑتے ہیں، اور 60 سال کے بعد تو پوری گاڑی کیا ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا نظام کتنے سال، لاکھوں سال سے یہ سورج جا رہا ہے، کبھی اس کے پہیے گھس گئے ہیں، کبھی اس میں پیٹرول کی کہے کہ بھئی آج تھوڑی صبر کرو، کیا ہے اس کی بہت بڑی حجم ہے اس کا، وہ 1 کروڑ ٹن وہ 1 گھنٹے میں خرچ کرتے ہیں، کیا یہ پیٹرول کی کیا قلت آ جائے، اس تھوڑا دن صبر کرو، لاک ڈاؤن کرو۔ یہ تو ایک سورج نہیں ہے، ستارے اس سے بڑے بڑے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے بنائی ہے، اور اس کے لگا بندہ قانون ہے۔ ہمارے ایک گاڑی درمیان میں کھڑی ہو جاتی ہے، پورا ٹریفک بند ہے، اوپر کی ٹریفک بند ہوتی ہے کبھی، اس طرح تمام یہ قوانین لگی بندی قوانین ہے۔
تو کیا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اتنی لنگ بندی قوانین ہمارے لیے بنائے ہیں، ہماری راحت کے لیے بنائے ہیں، ہماری حیات کے لیے بنائے ہیں، ہماری بقا کے لیے بنائے ہیں، ہمارے رہنے کے لیے بنائے ہیں، تو کیا ہمارے لیے کوئی قانون نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے قائماً بالقسط، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ علماء اللہ تعالیٰ خود اپنی فعل سے اور فرشتے اور اہل علم انبیاء علیہ السلام، اس کی پیروکار اور اہل عقل سارے اس پر گواہ ہیں کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کائنات میں قائماً بالقسط ہے. کیا ہے کہ عدل و قسط کے ساتھ قائم ہے، ہر چیز کا نپا تولا لم ہے. تو تمہارے لیے بھی قانون ہے، تمہارے لیے بنائی گئی ہے. اگر یہ دنیا کی لگی بندی قانون نہ ہوتے تو تمہارے لیے کتنی مصیبت ہوتی، تم رہ سکتے تھے دنیا میں. تو جب خود تمہارے اندر تمہارے لیے بھی کوئی قانون ہونا چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. سمجھ آئی بات؟ لیکن ہم نے کیا بے ادبی بھی معاف ہو، ہم وہ امت ہے، تمام اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے امت ہی بھیجی، پہلے سے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے تھے، ایک ہی دین تھا جو پورا عدل والا تھا، جس پر چل کر آدمی امین بن جاتا تھا، آدمی عادل بن جاتا تھا، آدمی صادق بن جاتا تھا، آدمی امانت دار بن جاتا تھا، آدمی لوگوں کو امن دینے والا ہو جاتا تھا. ایسا دین تھا، ہر نبی کو ملا. لیکن جب بھی امتوں نے آمانی میں مشغول ہو گئے کہ اس نے اللہ تعالیٰ اس کی لگی بندی قوانین کو نہیں دیکھا اور اپنی جو اس پر احکامات نازل ہو گئے تھے اس کو نہیں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اسی طرح وہ برباد کیا جس طرح بسیدہ گھر ہوتا ہے، اس کو انجینئر ڈھا دیتا ہے کہ ایک اور گھر بنایا جائے. جو سمجھدار ہوتا ہے، انجینئر ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ بس اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس محل کا، اس کو ڈانا چاہیے، ختم کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان امتوں کو ختم کر دیا، پھر ایک اور امت پیدا کر دی. میرے خیال میں یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ دوسری پڑھے اللہ. تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے مسلمانوں کو اٹھایا، یہ آخری امت ہے، اور ہمیں پرانے امتوں کی پوری بیماریاں ہمارے سامنے رکھی. یہ سے نہیں رکھی کہ تم بڑے فرشتے ہو، بلکہ اسی لیے رکھی کہ تم اسی طرح نہ ہو جاؤ. وہ کہتے تھے کہ جنت یہودیوں کے لیے ہے، یہودی کہتے تھے، نصارہ کہتے تھے کہ جنت کس کے لیے ہے؟ نصارہ کے لیے ہے. اور مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی قدم قدم تو ہم چل رہے ہیں، یہ ساری فضول ہمارے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ کیا ہے؟ ان کی امانی ہے. یہ اس نظام کو نہیں دیکھتے اور اس نظام کے بنانے والے کو نہیں دیکھتے. امانی اس خواہش کو کہتی ہے، اس آرزو کو کہتے ہیں کہ جس کی پشت پر کوئی حقیقت اور عمل کا زور نہ ہو.
ہم کہتے ہیں کہ فلان جھوٹی خواب دیکھتا ہے. شیخ چلی کی واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک ٹیم سر پر اٹھایا تھا، کرائے پر لے جا رہا تھا، تو کہا تھا کہ میں اس پہ ایک انڈا خریدوں گا، ایک مرغی خریدوں گا، پھر وہ انڈے دے دیں گے، پھر اس سے مرغیاں بن جائیں گی، پھر اس سے کیا ہو جائیں گی، پھر بکریاں بن جائیں گی، پھر میں بڑی شہزادی سی شادی کروں گا، اور وہ ہوگا، پھر وہ میرے بیٹے پیدا ہو جائیں گے، مجھ سے پیسے مانگیں گے، میں بہت بڑے نخرے میں بیٹھا ہوا ہوں گا، میں اس کو لات ماروں گا. جب لات مار لیا تو ٹیم گر گیا. وہ گڑا گر گیا، گڑا ٹوٹ گیا. تو اس مالک نے کہا کہ ظالم تم نے میرا گڑا توڑ دیا. اس نے کہا کہ ظالم تو ہے کہ تو نے ہمارا پوری بادشاہی توڑ دی. تو ہماری وہ بادشاہیاں ہیں، یہ ہماری ایوانوں کو دیکھو، ہماری سوچوں کو دیکھو، ہماری باتوں کو دیکھو. ساری شیخ چلی ہے، ساری شیخ چلی ہے. اللہ تعالی جل جلالہ نہ تو ہماری جھوٹی تمناؤں پر فیصلے کرتے ہیں، نہ دنیا کی فیصلے کرتے ہیں، نہ آخرت کی فیصلے کرتے ہیں. لیس بِأَمَانِيِّكُمْ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا. لیس بِأَمَانِيِّكُمْ، تمہارے جھوٹی آرزوں پر یا خواہشات پر اللہ تعالیٰ کی فیصلے نہیں ہوتے. کامیابی کا دار و مدار نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. یہ بات تمہارے ساتھ صرف نہیں ہے، ولا امانی اہل الکتاب، جو پچھلی امتیں گزری گئی ہیں ان کی خواہشات پر بھی یہ دنیا فیصلے کی نہیں ہو رہے تھے، فیصلے اللہ تعالیٰ کی قانون کے مطابق ہو رہے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک ہی قانون لاتا ہوں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں مثال نبی کے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمایا ہے کہ دیکھو بارش برس جاتی ہے اور ندے نالیاں پر ہو کر آتی ہیں اور اس پر اوپر جاگ آتا ہے، دیکھا ہوتا ہے. اور پھر دوسری مثال، آپ سونار کی بٹھی میں ڈالتا ہے اور لوہا بٹھی میں ڈالتا ہے، تو اس پر کی زنگ جو ہوتا ہے اس پر آپ نے دیکھا ہوگا جاگ سے آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر دیکھو فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جاگ ہوتا ہے وہ اڑ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ ندی میں جاگ کو اٹھائیں، آپ کو بڑی چیز نظر آتی ہے، لیکن جب ہاتھ میں آئے گا کچھ نہیں ہوگا. تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جاگ اڑ جاتا ہے، پانی رہ جاتا ہے؟ پانی لوگوں کے لیے مفید ہے، انفع ہے، اور جاگ مفید نہیں ہے، اس لیے وہ ہوا ہو گیا. زنگ مفید نہیں ہے اسی لیے ختم ہوا، لوہا مفید ہے اسی لیے رہ گیا. اسی طرح وہ قومیں دنیا میں قرار پائے گی، پکڑی گی، جو کیا ہو، جو انفع ہو. جو انفع نہ ہو وہ کچھ عرصہ کے بعد اڑ جائے گی، برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. آج ہماری عدالتوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم جفا تو نہیں بن رہے ہیں، جاگ تو نہیں بن رہے ہیں. ہمارے حکمرانوں کو دیکھنا چاہیے، ہمیں خود اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم لوگوں کے لیے نفع بخش ہے.
کیا جہاں پولیس والے ہوتے ہیں وہاں امن ہوتا ہے؟ جہاں فوج ہوتی ہے وہاں امن ہوتا ہے؟ کیا جہاں عدالتیں ہوتی ہیں وہاں امن ہوتا ہے کہ عدل کیا وہ انصاف ملتا ہے لوگوں کو؟ یہی چیز تو اس کا فائدہ ہے. جب اس میں وہ فائدے سے خالی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ تو جفا ہو گیا، ضبط آ گیا، دوسروں کے غلام بن گئے. اور یہی ہمارا حال ہے. تو اللہ تعالی جل جلالہ نے ہماری امت کو اٹھایا. الحمدللہ ہماری امت میں لوگ ہیں لیکن کم ہے. ہمارے پاس کتاب اللہ ہے جس کے ایک حرف، ایک زبر زیر کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. انفا ہے، قیامت تک رہے گا. اس پر قومیں بلند ہوں گی، اس پر قومیں گریں گی. جس کے مطابق نہیں چلے گا وہ گرے گی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پہلی قصے ہمیں بیان کر کے ہمیں بتایا کہ تم ایسے نہ بن جاؤ. دیکھو تم ایسے مت بن جاؤ. اب ہم کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دنیا میں بھیجا ہے، ہمارے پہلوں کو بھی بھیجا تھا. اخرجت للناس، تم کو لوگوں کے لیے نکالے گئے. اب قیامت تک کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا کو کیا نفع دیا. دنیا کے لحاظ سے تو ہم نے یہ لوڈ اسپیکر بھی نہیں بنایا ہے. کم از کم جو قومیں باقی ہیں اس کچھ نہ کچھ بنا باقی ہے. اور دوسری دنیا کے جو فوائد ہے، مادی فوائد، وہ بھی ہم نے لوگوں کو نہیں پہنچائے. ہمارے اکابر نے پہنچائے ہیں. اور جو روحانی فائدے تھے وہ بھی ہم نے نہیں پہنچائے ہیں. ہم تو آپس میں لڑ رہے ہیں. ہم نے کیا پہنچایا ہے بتائے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ کسی کو پیسہ دے دے، مال نہیں تھا کسی کو مال دے دے، دولت نہیں تھی، لیکن اخرجت للناس، اس نے ایک ایسا فائدہ لوگوں کو پہنچایا کہ اس کو دیکھ کر اس پر تمام فوائد قربان تھے. وہ کیا تھی کہ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہم دوئی کائنات میں ہم سے مفید ترین لوگ کوئی نہیں ہے. امانت کے لحاظ سے اب آپ نے آپ کو دیکھو مسلمانوں، آپ امانت کے لحاظ سے کسی نے بتایا کہ پاکستان کی عدالتیں 126 نمبر پر ہے، 130 ممالک ہے. وہ ایک آدمی تھا بڑا، اس کی بیٹا بڑا خوش کیا ہے کہ ابو میں 3 نمبر پر آیا ہوں. وہ کہتے کہ تم ہے کتنے تھے اسکول میں؟ وہ کہتے کہ 3 تھے. یہ ہمارا حال ہے. پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم آزاد بھی ہیں، ہم ہیں، یہ بھی ہیں، دعوے کر رہے ہیں. کیا دعوت سے چیزیں بنتی ہیں، کام بنتے ہیں؟ سوچو، یہ پیغام ہر کسی کے گھر والے کو ہے، خاندان والے کو ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جہاں گئے تو وہاں لوگوں نے دیکھا کہ بڑے مہربان ہیں، ہمارے بچوں پر رحم کرتا ہے، ہماری بوڑھوں پر رحم کرتا ہے. اور جب اس قوم وہاں چلی گئی، ہمارے مسلمانوں کی قومی، میں نے اس پر تفصیل سے بات، عروج زوال میری کتاب ہے ایک، اس کو دیکھ لیں. مسلمانوں کا عروج زوال، اسرار العروج کیا ہے؟
اس کا نام ہے اسرار العروج. وہ کیا رموز تھے، کوئی اسرار تھے جس سے مسلمانوں کو عروج ہوتا ہے اور جس سے زوال ہوتا ہے. اس کو اگر آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ غلط فہمی میں نہیں رہیں گے. وہ کیا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین؟ مشقتیں کی، کوششیں کی، اس کی جس طرح بات تھی ویسا اس کا عمل تھا، اس کی باتوں پر عمل کا مہر تھا. ہماری باتوں پر عمل کا مہر ہے، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ ہمارے اب گھر کے اپنے آپ کو کہہ دیکھو، اپنے گاؤں والوں کو دیکھو، اپنے حکمرانوں کو دیکھو، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. تو جس بات کے پیچھے عمل کا مہر نہ ہو اس کی قیمت نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جعلی نوٹ ہے. جس طرح جس نوٹ پر حکومت کا مہر نہ ہو وہ جعلی ہوتا ہے. 5000 کا نوٹ ہے، جب پرانا ہوتا ہے 1 روپے کا بھی نہیں ہوتا. جب نیا ہوتا ہے تو 1 روپے 2 روپے پر فروخت ہوتا ہے، کھلونا ہوتا ہے. تو صحابہ کرام کی باتوں کی پشت پر کیا تھی؟ عمل تھا. نماز کی پشت پر کیا تھی؟ کیفیت تھی. خاشعون کیا تھے؟ خاشعون تھے. کاموں کے اندر کیا تھا؟ اخلاص تھا، امانت داری تھی، صداقت تھی. یہ سارے ایمانی صفات ان کے اندر آ چکے تھے اور عمل اس کے مطابق تھا. اسی لیے جہاں بھی گئے تو لوگوں نے اس کی زبان کو اپنا لیا. زبان کو لوگوں نے اس کو تہذیب کو اپنا لیا. لوگوں نے اس کی وہ کردار کو اپنا لیا. اور لوگ کہتے کہ آ جاؤ آپ قریب میں دیکھو. طالبان تھے، ہم بھی مظاہرے کرتے ہیں، بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ کریں گے یہ کریں گے. وہ 6000 طالبان تھے. تمام دنیا حیران ہے. بھئی کیوں حیران ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کوئی حیرانی ہوتی ہے؟ ہم حیران ہیں. حیران نہیں، اس کی اللہ تعالیٰ مدد ان کے ساتھ تھی. اس نے ان صفات کو اپنایا جو صفات ایک مسلمان کے لیے ہونی چاہیے. نہ بم ہے ان کے پاس، اس کے پاس بوتل بم ہے. دوسری کے ساتھ کیا ہے؟ ایٹم بم ہے. ایک بوتل بم ہے اور ایک کیا ہے؟ ایٹم بم ہے. ایک کی گلاس کے ساتھ کلہاڑی ہے، دوسری کے ساتھ سکٹ میزائل ہے. یقر کی کوئی بات تو ہے، لیکن ایک آدمی ایک کے ساتھ حقیقت تھی. کیا تھی؟ حقیقت تھی. اور دوسری کے ساتھ کیا تھی؟ جھوٹ تھا. جھوٹی پروپیگنڈے تھے، جھوٹی باتیں تھی. تو گھبراؤ مت. ایک چیز اپنے اندر لاؤ کہ اسی قرآن پر پورے آ جاؤ، اپنے آپ کو انفع بناؤ. آج پوری دنیا میں مسلمان جو ذلیل ہے اسی لیے ہے کہ اس نے لوگوں کو نہ دین کا نفع دیا نہ دنیا کا نفع دیا. دونوں سے نکل گئے. میرے خیال میں یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. کمی اب کرنا کیا ہے یہ سوال ہے. درشی پڑھیں. اب کرنا جو ہے بس یہ ہے. کرنے کی بات یہ ہے جو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی فرمان تھی، یہ بھی اللہ کی فرمان ہے. وہ میں نے اپنی جان سے نہیں کی ہے، صرف قرآن مجید کی باتوں کو جو کہا تھا اس کو الٹ پلٹ کر کے کیا چند باتیں آپ کے سامنے رکھی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو کیا کرنا چاہیے مسلمانوں. یہ ہماری تحریک ایمان و تقوی کا پیغام ہے. تحریک ایمان و تقوی کا
پیغام ہے، اسی لیے یہ آپ کو تکلیف دی گئی ہے، یہاں جمع ہو گئے ہیں آپ، اسی لیے کربوغا شریف میں کہتے ہیں کہ چلا تم لگاؤ، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں یہ دارالایمان ہے، دوسری جگہ دارالایمان بننے ہیں، ساری جتنی دارالایمان ہیں اب دیکھو اس کا رنگ ایک ہی ہوگا۔ آپ کربوغا شریف کی اجتماع پہ آئے تھے، کوئی رنگ میں تبدیلی دیکھتے ہو؟ وہی لاٹھی ہے، وہی ترتیب ہے، کوئی شور دیکھ رہے ہو تم؟ وہی جو کربوغا شریف میں تو یہاں ہے۔ آپ جہاں بھی جاؤ گے، جہاں ہمارے پرانی ساتھی ہوتے ہیں وہی ترتیب ہوگی۔ تو یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایک حکم ہوا، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، جیسا کہ اللہ حق ہے تقوی کا، یعنی ایک انسان امریکہ سے بھی ڈر رہا ہے، امریکہ کا ایک حکم ہے، ایک حکم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب تم کس سے ڈر رہے ہو زیادہ؟ یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کی، اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق تقوی کوئی نہیں اختیار کر سکتا، یہ بتاتا ہے کہ ایک تقوی مخلوق سے ہوتا ہے، ڈر سے ہوتا ہے، ایک خالق کی ڈر سے ہوتا ہے۔ حق کا تقاتی، کسی ڈرو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ امریکہ کا حکم یا چین کا حکم یا اپنے افسر کا حکم، بڑے تو آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جونیئر کہتے ہیں، سینئر کہتے ہیں؟ سینئر بڑا ہوتا ہے، وہ جو سنی ہوتا ہے وہ بڑا سینئر ہوتا ہے۔ تو حق بات میں اس سے بھی نہ ڈرے، اللہ کے حکم سے متصادم ہو، اگر تم اس کو مانتے ہو تم اس کو خدا مانتے ہو۔ آج تو یہی تو بگاڑ ہے کہ جو بڑا ہے اس کا اچھی بات ہو بری بات ہو آنکھیں بند کرو مانو۔ تو پھر نمرود کیا کہتا تھا، فرعون کیا کہتا تھا، یہی تو کہتا تھا، یہی تو اس کا شرک تھا۔ تھوڑا سا روحانی لیول بھی اپنے اوپر لگا لیتا تھا۔ سمجھ آئی بات؟ تو کہتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، اور یہ تب ہوگا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی یہ ایماندار ہوگا، اللہ کے رنگ میں رنگ چکا ہوگا۔ یہ صحابہ کرام نے رنگ لیا تھا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا رنگ لیا ہے، اللہ تعالیٰ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے؟ وہ رنگ کیا تھا امانت، صداقت، عفت، شجاعت، یہ ساری اچھی صفات وہ رنگ سے، اس دین کے رنگ سے رنگ ہو چکے تھے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ کہاں سے حاصل ہو گئے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم صرف اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھے، دل سے ہم نے مانا تو تقویٰ آ گیا، صفات آ گئے، تقویٰ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرو مگر ایسے حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو۔ کوئی آدمی اپنے اختیار سے تو نہیں مرتا، مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ تقویٰ مسلسل رہے، ایک نہیں کہ تبلیغ میں 2 دن لگایا یا خرقہ میں 3 دن لگایا پھر باڑی پور تکڑی پچیری پور تکڑی اور تصویر خوستی، دوسری دن پھر چرسوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک دن تو بڑے بزرگ بن گئے ہو، دوسری دن کیا ہوتا ہو؟ پھر وہی بات ہوتی ہے جیسا اونٹوں کے زمانے میں دیکھو ہر کوئی خاتم تائی بن جاتا ہے، جب اونٹوں کا دور گزر جاتا ہے پھر پتہ نہیں چلتا کہاں چلے گئے یار، نظر نہیں آئے، یہ موسمی بٹیرے۔
تو فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ تمہاری تقوی مسلسل رہے، وقتی نہ ہو اس پر تم کو موت آ جائے۔ ایک کام تحریک ایمان و تقوی والا یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اپنی اصلاح کرو اور اپنی گرد و پیش کی اصلاح کرو۔ نہ ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، ایمان سے کہیں کہ تمہارے پیٹ میں درد ہو، سخت درد ہو، وہ سنیں اللہ پاک بچائے آپ جس میں اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پتری کا درد بڑا سخت ہوتا ہے، یہ گردے میں جو پتری ہوتی ہے اس کا درد بڑا سخت ہوتا ہے۔ سنا ہے کسی کو پتری کا درد ہو تو کیا دوسری کا وہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی وہ کوئی کہتا ہے کہ بھئی فلاں کے پیٹ میں درد ہے، وہ کہتا ہے یار چھوڑ دے میں اپنی تو سوچ لوں۔ ہمارے پاس اپنی ایمانوں کی فکر نہیں ہے، ہمارے پاس اپنے گھر کی، اپنے آپ کی اور اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے، اور یہاں سے لندن کا فکر کرتے ہیں۔ لندن کا فکر دل میں رکھو، لیکن پہلے یہاں سے شروع کر دو۔ کہاں شروع کر دو؟ اپنے سے شروع کر دو، اپنے گھر سے شروع کر دو۔ اور پھر آس پاس شروع کرو، پھر اس دائرے کو بڑھاؤ، پوری دنیا تک بڑھاؤ۔ ایک ہے اصلاح کیا۔ آج کل اصلاح و تربیت کی کمی ہے۔ اگر ہمارے لیے ایسے ادارے ہوتے کہ جہاں واقعی اصلاح ہوتی تو آپ یہ ہمارے افسر بھی نیک ہوتے، کہ وہاں آتے جاتے تھے۔ یہاں اب بھی جو افسر خانقاہوں میں آتے جاتے رہتے ہیں وہ امانت دار ہیں۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں انگلی رکھ کر، میں نے دیکھے ہیں کہ اس میں تہجد گزار ہے۔ میرے ساتھ خود وہ چلتے رہے ایک سفر میں، ڈی سی تھا، اور اتنا امانت دار کہ اس کے ساتھ گاڑی تھی ایک، وہ چلتی نہیں تھی، ڈر ڈر کر رہی تھی۔ شاید آپ کو معلوم ہو ویسے صاحب، تو اس کی اتنی تنخواہیں تو نہیں ہوتی کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائے۔ میں نے کہا ہمارا ساتھی قریب میں رہتا ہے، بڑا افسر ہے، اسی گھر میں گیا، میں نے کہا کہ یہ گھر امانت داروں کا۔ اس کی والد وفات ہو گئی غالباً، یا والد تعالیٰ اس کو بخش دے، اس کی تعزیت پر گیا تھا، تو میں نے کہا کس طرح گھر ہوتا ہے امانت داروں کا، لیکن اندر جو سکون تھا وہ کیا تھا؟ بہت بڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنی آپ کا خیال رکھیں۔ اگر اس طرح یہ خانقاہیں اس لیے بنائی ہے کہ تاکہ اس میں لوگ آئیں، فوجی آئے، اس میں دیندار آئے، اس میں جج آئے، تھوڑا وقت لگائے، سیکھے، تاکہ اس کو اگر پتہ چلے، بیچاروں کو پتہ نہیں، اس کا خیال ہے کہ میں لا الہ پڑھا ہے بس جنت میں ویسے جاؤں گا، غم مت کرو، باقی جو کچھ ہوگا وہ ہوگا۔ اگر اس کو یہ پتہ چلے کہ نہیں، یہ دنیا کی قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی قانون ہے، اس کے مطابق چلو گی تب ہوگا، ورنہ تمہاری یہ بنیاد خواہشات پر ہوگی تو شاید وہ ٹھیک ہو جائیں۔ وہ ہماری طرح انسان ہے یہاں، بلکہ پاکستان کا زمین تو بہت زرخیز ہے اور بہت ماننے والے ہیں، یقین جانو۔ میں نے کئی بڑے بڑے افسروں کے ساتھ بات ہوئی، کسی معاملے میں کسی میں ایک جگہ جمع ہو گئے تو وہ یقین جانے جو باتیں میں نے کی تھی، فوجی تھے، حالانکہ کتنے کٹا سر ہوتے ہیں وہ بالکل سب کو مان لیا بات کو، یعنی اس کو کوئی بتانے والا نہیں ہوتا۔ اس کو چپلوس بہت ہوتے ہیں، تمہارے کام سارے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیروں کے ساتھ بھی ایسا ہوتے ہیں، وہ پیرو تم بھی سوچو، سنو، چند ساتھ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، تمہاری مالش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ساری دنیا ٹھیک ہے، پتہ نہیں چلتا کہ ٹھیک نہیں ہے۔
یہ جو بڑے بڑے محتمم ہوتے ہیں مدرسوں کے، اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے. اس کی چند چپلوس ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، غرق ہو جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پانی آ گیا. سب کا حال ہے ایک ہے، لیکن کسی کی چھوٹے پیمانے پر ہے، کسی کا بڑے پیمانے پر ہے. فرق اتنا ہے. خفا نہ ہو جاؤ، میں تم کی سیدھی سیدھی بات اس لیے کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. یقین جانو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یا رب العالمین ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرے کہ جس میں وہ سچائی کے خلاف کوئی بات ہو جائے. تو اس لیے میں سب کو سیدھی بات کہتا ہوں، اور الحمدللہ سب کا خواہ بھی ہوں، سب کا خواہ ہوں. کسی کے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ جو غلط کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دکھ تو ہوتا ہے، کہتے بھی ہوں اس کو. تو ایک کام یہ ہوا تمہارا، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم پوری دین کو سامنے رکھتے ہیں. دیکھو معاملات ہماری دین میں نہیں ہے. آج کل دیکھیں، ایک جج ہوگا، نماز پڑھتا ہوگا، روزہ رکھتا ہوگا، لیکن اتنا رشوت لے گا کہ کسی کو اتنا کوئی سوچ نہیں سکتا. یہ کیوں لیتا ہے؟ اس کا خیال ہے کہ بس یہ نماز جب پڑھ لیا تو کیا ہو گیا، گویا میں کیا ہو گیا، پورا کھیل ہو گیا، پورا کھیل یعنی پورا ہو گیا. بس یہاں بعض لوگوں نے اتنا سیکھا ہے کہ بس ہم نے فلان جماعت کے ساتھ ہو گئے، بس ہمارا بیڑا پار ہے. تو کیا اللہ رب العالمین پرچی باز ہے کیا ہے تمہاری طرح کہ بھئی اب جب پیپل میں ہو گیا یا کیا اس کو یا وہ مسلم لیگ میں ہو گیا، بس وہ مسلم لیگ والوں کو نوکری بھی دے گا، اس کی ریگولیہ بھی پکائے گا، اس کے لیے بڑے پیسے بھی دے گا. کیا تمہیں خدا کو ایسا سمجھا ہے؟ خدا کے تو سب عیال ہے. اس کے نزدیک تو وہ مکرم ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ مکرم معزز وہ ہے جو کیا ہے، متقی ہو. تو پورا دین سامنے رکھے کہ دیکھو عقائد، معاملات، عبادات اور معیشت سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اس قرآن کے مطابق ہو. ایسے آ جاؤ، اس کو بتاؤ کہ دین کیا کیا ہے. اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اتقاء میں سب آ گیا یہ بات، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. ایسا نہ ہو کہ ڈلے جوڑے سے اللہ کی رسی کو، جو بنیادی باتیں ہیں قرآن مجید میں، جو اتفاقی امور ہے، اس کو مضبوط پکڑو، اس قرآن پر جمع ہو جاؤ. تمہارے اختلاف، رائے کے اختلاف ہوگا. یہ حکومتوں میں آپس میں رائے میں اختلاف ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، بات حل کر لیتے ہیں. تو لیکن ہمارا اختلاف جب ہوتا ہے، جب تک کسی کو کافر نہ بنائیں اس وقت ہمیں صبر نہیں آتا. جب تک کسی کو مشرک نہ بنائیں اس وقت تک ہمارا کہتے ہیں کہ ہمارا تحریک ناکام ہے. جب تک کوئی سماع موتا نہ مانے اس وقت تک کیا وہ یہودی سے بدتر ہے. اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جب تک کوئی آدمی جو سماع موتا کو مانتا ہے وہ کیا ہے، وہ وہ ہندو سے بدتر ہے. یہ ہماری عادت ہے. حالانکہ نہ یہاں کافر ہے نہ یہاں کافر، کفر ایک طرف بھی نہیں ہے. رائے کے خلاف ہے، کسی ٹھیک ہوگی کسی کی غلط ہوگی. تو ہم نے کیا کیا، ہم نے فروعات پر، جو فروعی مسائل تھے یا وہ جو عقائد نظریات تھے، کیا تھے وہ عقائد نہیں تھی بلکہ نظریات تھے، اس کو ہم نے عقائد بنایا. تو کیا نقصان کیا ہوا، آپس میں بکھرے ہو گئے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. رائے کی بنیاد پر
دلی ڈلی مت بن جاؤ، گروہ ٹوٹ مت ڈالو، پارٹیاں بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، دیکھو آپس میں اختلاف مت کرو، جھگڑا مت کرو۔ مسائل آئیں گے لیکن پھر اس کے لیے اصلاح کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ فَتَفْشَلُوا، پھر تم بزدل ہو جاؤ گے۔ آج سب سے بزدل قوم مسلمان ہے، سب سے بزدل قوم مسلمان ہے۔ ہمارا سارا پیسہ اس اختلافی مسائل کی لٹریچر پر خرچ ہوتا ہے، اور اس کے پر اجتماعات پر خرچ ہوتا ہے کہ اس کے مطابق میں اجتماع ہے ہمارا۔ بھائی ایک طرف قیدیانی آ رہا ہے، قیدیانی ہے، پرویز ہے، جو صاف صاف کفر کے ارتکاب کر رہے ہیں، اس سے ہم فارغ ہیں۔ ہم کس کی طرف ہیں؟ اپنے بھائی مسلمان بھی کے ہاتھ کا یہاں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، بس چلا گیا، جو یہاں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ تم سے یہ بات نہیں پوچھے گا، لیکن ضرور پوچھے گا کہ تم نے یہ حسد عناد کیوں کیا تھا۔ یاد رکھیں اختلافی مسائل پر تم کو نہیں پکڑے گا۔ پکڑے گا کس پر؟ کہ اے معاند، اے حاسد، اے مسلمانوں کے اندر پوٹ ڈالنے والے، اس پر تم کو پکڑ ہوگی۔ اور جو اس میں پہل کرتا ہے، پہلی انگلی ڈالتا ہے، دوسرے مجبور ہوتا ہے بیچارہ، تو یہ پہلی انگلی ڈالنے والا کیا ہے؟ اگر کسی کی ایک ڈنڈا پہلے مارے تو پہلے مجرم کون ہے؟ پہلی ڈنڈے والا ہے۔ تو وہ مسائل جو ہماری نجی وہ 10 حد تک محدود تھے، وہ ہم نے کہاں لائے؟ ممبر و محراب تک لائے۔ کتنا بڑا ظلم کیا ہم نے ممبر و محراب کے ساتھ۔ جو عوامی چیز ہے اس میں ہم نے کیا لائی، اس میں اپنی وہ فروعی مسائل کو لایا، تو کیسے لوگوں کو اصلاح ہوگی؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپس میں رائے کے اختلاف ہو سکتا ہے، رائے کے اختلاف پر پارٹی نہ بناؤ، بلکہ اس کے لیے ایک ترتیب بنائی، اس کے لیے اصول بنائے۔ وہاں لوگ وقت لگاتے ہیں، جب وقت لگا دیتے ہیں، اس اصول پر آ جاتے ہیں، تو الحمدللہ یہ ہمارے گواہ ہے، ہمارے سامنے مولانا عبدالغفار سے بیٹھے ہیں، دعوت برکات بنا لیا۔ اٹک میں اب کیسی فضا ہے، پہلے کیسی فضا تھی؟ بہت علاقوں میں اب دیکھیں جہاں ہمارے ایک ساتھی 2 ساتھی بیٹھ گئے تو وہاں کیا گیا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وہاں کی فضاؤں کو ہموار کر دیا۔ اگر وہ حکومت کے لوگ ہیں، حکومت میں گئے تو وہاں الحمدللہ وہاں کی فضا ٹھیک ہو گئی۔ تو یہ ضروری ہے، ضروری نہیں ہے، میں نے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو متفرق ہو گئے، جو ڈلے ہو گئے، گروہ ہو گئے۔ واختلفوا، اختلاف کیا، کب؟ من بعد ما جاءتهم البینات، کہ جب اس کے پاس کلی احکامات آئے تھے، فروعی مسائل پر کیا اس نے؟ اختلاف شروع کر دیا۔ اس کی دردناک عذاب ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو کتنی کلی باتیں ہیں قرآن مجید کی، آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ تحریک ایمان کا کام ہے۔ 3 کام ہو گئے: اپنی اصلاح، گرد و پیش کی اصلاح، دوسری چیز کیا ہے؟ اس کے لیے وہ پورا دین سامنے لانا، تیسری چیز وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ آپس میں اتفاق و اتحاد، لسانی بنیادوں پر، فروعی مسائل کی بنیاد پر امت کو ٹکڑے مت کرو۔ اس پر انشاءاللہ ہماری ساتھی ایک جز پر آپ کو اس ساتھ بات کرے گا اجتماع میں، مختلف صبح کے وقت بھی ہوگی انشاءاللہ، بات ہی ہوگی۔ اب تو وقت میں صرف آپ کے سامنے پورا اپنے کام کا اجمالی نقشہ رکھا، اس کی تفصیل نقشہ ایک چلے میں آپ کو سمجھ آئے گی، اور کچھ ترتیبات یہاں بھی سمجھ میں آئے گی۔ تو آپ کے لیے کون ایسا ہے کہ جو چلی کے لیے تیار ہو؟ مشکل ہے۔ ہاں ماشاء اللہ سارے پشاور والے ہوں گے یہ وہ مردان والے، شب قدر والے یہی لگے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبول فرمائیں، چلے کے لیے آئیں اور مرکز کے ساتھ جوڑا جائے۔
جو ساتھی ہمارے ساتھ وقت لگا چکے ہیں کربوغا شریف میں، وہ اس مرکز سے جڑا، یا کراچی میں وقت لگایا ہے، کراچی والے لوگ آتے ہیں وقت لگایا، وہ ٹھیک رہتا ہے کیونکہ وہ جڑا رہتا ہے. اور جب وہ اپنی اپنی مجالس شروع کرتے ہیں، پھر جب ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے نقصان ہو جاتا ہے، پھر اس کو خود بھی نقصان ہوتا ہے اور اس سے لوگ بچوں جو ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں اس کی بھی اصلاح نہیں ہوتی. تو کوشش کریں کہ اپنے مجالس ساتھ بھی جڑے رہیں، اور پھر مجالس والوں کو وہاں جو تمہاری ماہواری مجلس ہوگی وہاں بھی جڑا کرو، اور پھر اس کے ساتھ دارالایمان کے ساتھ جڑا کرو، اور پھر اس دارالایمان والے مرکز کے ساتھ جڑا کریں. تو انشاءاللہ اس طرح امت کے اندر اتفاق، اتحاد، الفت، محبت پیدا ہو جائے. یہ اتنے جو لوگ جمع ہو گئے ہیں، یہ تمہاری اس اللہ جل جلالہ آپ کو توفیق عطا فرمائے مزید، کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ آپ کو مزید آپ میں جذبہ پیدا فرمائے، اور رب العالمین جل جلالہ آپ سے کام لے لے. تو اس کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس کام پر عمل کریں، اور حکومت والوں کو بھی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ جس کا یہ رسائی ہو، اس کو یہ بات ضرور پہنچایا جائے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے بہت جنگ کر چکے ہو، بس آج آگے جنگ، اللہ کے ساتھ جنگ مت کرو. اللہ تم مخلوق کو ترسانا، اس کو تکلیفیں پہنچانا، اس مصائب میں ڈالنا، دوسروں کے غیروں دشمنان اسلام کے ایما پر، دشمنان اسلام کی دباؤ پر اپنے لوگوں پر تکلیفیں ڈالنا، اس کو بند کر دو. یہ تمہاری عیال ہے، یہ جب تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے تو پھر یہی حال ہوگا جس طرح ظلم کرتا رہا افغانستان میں. نجیب آیا، فلان آیا، دیکھو پھر بالآخر کیا ہوا، بات یہی ہو گئی. جو نظر آ رہے ہیں وہ لوگ کہاں چلے گئے، ختم ہو جائیں گے. اس لیے اسی طرح تمہارے اپنے اداروں کا حال ہے. اپنے اداروں میں اندر خوبی پیدا کرو، نظم پیدا کرو اپنے اداروں کے اندر. آپ کا مدرسہ ہے، اداروں سے میرا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ کی نظر وہاں اٹھ جائیں. آج کل مصیبت یہی ہے کہ صرف اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ حکومتی ادارے ہیں. نہیں، اپنے ادارے، دینی اداروں کے بارے میں کہتا ہوں. اس میں یہی چیزیں رائج کرو، عدل، امانت، اور ایک جو کیا ہے وہ ہر کسی کو وہی کام سپرد کرنا جو اس کی کیا ہے اہل ہو. یہ چیزیں اپنے اندر لاؤ تو انشاءاللہ تمہاری مدرسہ بھی محفوظ رہے گا. اگر اس پر کوئی پھر ہاتھ اٹھائے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو توڑ دے گا.